ہمیں اگر اللہ کی مدد اور حمایت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں یا نہیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں سورہ جاثیہ کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی تفسیر کا یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم 2 آیتوں کی تفسیر جانیں گے، یعنی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ تو آئیے اپنے اس نورانی سفر کا آغاز ان دونوں آیتوں کی بہترین تلاوت اور ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ لوگ خدا کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور خدا تو پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے دلیلوں کا مجموعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے السرتاپا ہدایت و رحمت ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ اللہ بصیر ہے، کان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ رسول خدا بھی بصیر ہیں، ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اور قرآن مجید بھی بصیرت کی کتاب ہے، ھذا بصائر۔ پچھلی آیت کے مد نظر شاید اس آیت کا معنی یہ ہو، اے رسول اس شریعت کی پیروی کرو جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شریعت، قانون اور وحی کے مقابلے میں جاہلوں کے پاس کوئی ایسا برنامہ اور پروگرام نہیں ہے جو تمہیں قانون اور راہ خدا سے بے نیاز کر سکے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 بہترین آیتیں ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں۔ نمبر 1، نادان لوگوں کی پیروی اللہ کے عذاب آتے وقت کسی قسم کا خطرہ دور نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ مشکلوں میں ان سے مدد کی امید ہے کہ جس خیال کو قرآن مجید جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی ایک دوسرے کے بنسبت سنخیت ایک جیسا ہونا ان کے ایک دوسرے کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی کرنا ان کی ولایت کو قبول کرنے اور ظالموں کی راہ پر چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 4، لوگوں کی خواہشات سے دور رہو اور تنہائی سے نہ ڈرو۔ نمبر 5، تقوی اللہ کی مدد اور حمایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، تقوی کی ایک علامت لوگوں کی خواہشات سے دوری کرنا ہے۔ نمبر 7، متقی لوگ نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم سہتے ہیں۔ نمبر 8، دینداری بصیرت کی بنا پر ہونی چاہیے۔ نمبر 9، قرآن مجید تمام فکری، اخلاقی، سیاسی، سماجی، معیشتی اور خانوادگی میدانوں میں بصیرت کا وسیلہ ہے، بصائر جمع کی صورت میں آیا ہے۔ نمبر 10، بہت سے مضامین ایسے ہیں جن کو صرف وحی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور ان میں عقل یا تجربے کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ نمبر 11، قرآن مجید ہر ایک کے لیے بصیرت فراہم کرتا ہے، بصائر للناس، اگرچہ اس بصیرت سے صرف اہل یقین ہی استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر 12، قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، حق کا راستہ بھی دکھاتی ہے، بصائر
انسان کو اس راستے کی طرف لے کر بھی جاتی ہے، ہدا، اور انسان کو اس کے ذریعے کامیاب بناتی ہے، رحمتن۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 20 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کی مدد اور حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں یا نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کی خواہشوں سے دوری اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم اور ہمارے سماج میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی خواہشوں سے دوری اختیار کرتے ہیں؟ جواب کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔